روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے۔ گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف اتر پردیش کے آدیش اور احوال پر آج ملک میں جگہ جگہ آزادی کا 75واں امرت مہوتسو اور گھر گھر ترنگا ابھیان چل رہا ہے، اور لوگ اپنے اپنے طور پر آزادی کا 75واں امرت مہوتسو منا رہے ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم عقیدت مند 42واں عرس منا رہے ہیں، اور یہ اگست کا مہینہ ہے۔ عرس نوری کے 3 دن کے بعد 15 اگست جو ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، یوم آزادی ہے، وہ ہر جگہ لوگ مناتے ہیں، سارے دیش واسی مناتے ہیں۔ آزادی کی جنگ کے اس مناسبت سے، آزادی کے اس اتسو اور مہوتسو کے اوسر پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ نے انگریزوں کا بھی پیریڈ دیکھا تھا، اور وبھاجن کا ہولناک، خطرناک اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہایت نقصان دہ اور بربادی والا وہ وبھاجن کا دور بھی دیکھا تھا۔ چونکہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے 1310 ہجری میں، اور اگر ہم عیسوی سن سے اس کو ملاتے ہیں تو عموماً کتابوں میں تو 18 جولائی اور 7 جولائی 1892 آپ کی پیدائش کا دن آتا ہے، لیکن چاند کی اور یہ انگریزی تاریخوں کو ملانے کا جو طریقہ دیا گیا ہے، اور جو آج گوگل نے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں، ان سے اگر ہم 22 ذی الحجہ 1310 ہجری کو ملاتے ہیں تو یہ 7 جولائی 1893 آتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوتا ہے، اور 1892 یا 93 میں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو آپ نے انگریزوں کا وہ دور بھی دیکھا آخری، کہ جس میں ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریکیں زور و شور سے چل رہی تھیں، اور بھارت چھوڑو آندولن اور دیگر آندولن اسی دور میں ہوئے۔ آزادی کی جنگ کا جو دوسرا پیریڈ ہے، جس میں یہ مانگ زور و شور سے اٹھ رہی تھی کہ انگریزوں کو ہندوستان کو سے باہر جانا چاہیے، چھوڑ کر جانا چاہیے، جسے بھارت چھوڑو آندولن کہا جاتا ہے، تو اس طریقے کی تحریکیں جو ہیں وہ 1920 کے بعد بہت تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہوئی تھیں۔ اس میں گول میز کانفرنسیں بھی ہوئیں،
انگریزوں کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی اور ان کو ہر طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر کے جائیں، ہندوستان کی حکومت ہندوستانیوں کے حوالے کریں۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دور بھی دیکھا، اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب 1930 کے بعد یہ آواز اٹھنے لگی کہ مسلمانوں کو الگ جو ہے وہ ملک دیا جائے، اور تقسیم اور دو قومی نظریے پر گفتگو شروع ہو گئی۔ اس معاملے میں سنی علماء بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے نظر آئے، دو خیموں میں۔ ایک خیمہ وہ تھا جو اس دو قومی نظریے کو آگے بڑھانے کا کام کر رہا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان دوسرے جو مسلمانوں کو ملک ملے وہاں چلے جائیں۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب تقسیم ہند کے مسودے کو عملی شکل دے دی گئی۔ تو ایسے موقع پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی دباؤ پڑا۔ لوگوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ بھی ہندوستان چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے جائیں جو مسلمانوں کے لیے بننے جا رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی، ہندوستان میں رہنا پسند کیا، اور فرمایا کہ اگر ہم چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت کے اس آستانے کا کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی اس مسجد کا کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے اس مدرسے کا کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا۔ غرض کے وبھاجن کا وہ وقت بھی آ گیا جس میں جگہ جگہ فساد پھوٹ پڑے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا، اور اس وبھاجن کا دکھ اور اس کا داغ اور اس کا نقصان آج تک ہم ہندوستانی مسلمان جھیل رہے ہیں۔ بہرحال آپ سے کہا گیا کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں، آپ پرانے شہر چلیں یا خواجہ قطب چلیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تنہ تنہا سارے لوگ چلے گئے، لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوداگران ہی میں رہے۔ اس وقت ایک ذات تھی سرکار ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان کی، جو حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ کے والد گرامی ہیں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا لے کر کے خواجہ قطب سے سوداگران آتے تھے۔ اتنے خطرناک حالات میں بھی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت وہ انجام دیتے تھے۔ کچھ سرفرے نوجوانوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کا داؤں الٹا انہی کے اوپر پڑ گیا، اور سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانی طاقت نے ان کو ان کے مقصد اور پلاننگ میں فیل کر دیا۔ سوداگران کے جو بزرگ اور بڑی عمر کے ہندو لوگ تھے وہ آئے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا آپ یہیں رہیں، آپ کے رہنے سے اس محلے میں برکت ہوتی ہے، اور آپ کا کوئی کچھ بھی بگاڑنے والا نہیں ہے، ہم لوگ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ بھارت میں رہنے کو سرکار مفتی اعظم ہند نے جو ترجیح دی، اور سرکار مفتی اعظم ہند یہیں پر رہے، ان کو دیکھ کر کے بے شمار مسلمان یہیں پر رہ گئے کہ جب سرکار مفتی اعظم ہند جانے کو تیار نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں۔ تو آزادی ہند کے تعلق سے یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کا ایک روشن باب ہے جو لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے وبھاجن کو پسند نہیں کیا تھا، تقسیم کو پسند نہیں کیا تھا۔ وہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، قطب وقت تھے، ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، فیوچر کو بھی دیکھ رہی تھیں اللہ کی عطا سے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ مستقبل میں ہونے والے نقصان، امت مسلمہ کو، امت مسلمہ ہند کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا بالکل صحیح دیکھا۔ آج کا یہ دور واقعی بہت خطرناک۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے اس موقع پر ایک چیز یہ بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موقع تھا سرکار مفتی اعظم ہند کا، کہ جس میں وبھاجن ہو چکا تھا، جگہ جگہ فساد پھوٹ پڑے تھے، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تھا، اور ہندوستان میں جو لوگ رہ گئے تھے، جو بھی بچے کچے مسلمان بچے تھے، تو ان کو حوصلہ مند رکھنا بہت ضروری تھا، ان کا کانفیڈنس برقرار رکھنا یہ بہت اہم تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1947 سے لے کر کے 1981 تک پورے ہندوستان کے دورے کر کے جو ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی، ایک پژمردگی کی سی کیفیت تھی، اور وبھاجن کا جو درد تھا، جو نقصان تھا، اس سے جو ہندوستان کے لوگ جوجھ رہے تھے، اس موقع پر آپ نے ان کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کی جو روح تڑپ رہی تھی، روح پر جو داغ لگے تھے، جو درد کے داغ لگے تھے، ان کو آپ نے مٹانے کی کوشش کی، لوگوں کا کانفیڈنس برقرار رکھا، ان کو خود اعتمادی دی، اور ان کو حوصلہ دیا کہ اس ملک میں آپ مستحکم طریقے سے رہیے، پیار اور محبت سے رہیے، آپسی سوہارد کو بڑھاوا دینے کے ساتھ رہیے، اور آپ نے اس موقع پر جو ان کے اعتماد کو، خود اعتمادی کو بحال کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کی روحانی کوشش تھی، پیری مریدی کی کوشش تھی، خانقاہی وچاردھارا والی کوشش تھی، اور تعلیمی کوشش تھی۔ آپ نے تعلیمی سطح کو بڑھاوا دینے کا کام کیا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے مدارس کو فروغ دیا، مساجد کو فروغ دیا۔ آپ نے مذہبی اور دینی جو ادارے تھے ان کو مستحکم کیا، اور پورے ہندوستان کے دورے کر کے جو مسلمان مایوسی کی کیفیت سے دوچار تھے، ان کو اس مایوسی کی کیفیت سے نکالا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا بہت اہم کارنامہ ہے، تو اسے ہمیں سامنے رکھنے کی آج ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔